کر سکتے ہیں نہ اذان دے سکتے ہیں، یہ ان پر پابندی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ہمیں کتنے اختلافات کیوں نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش کے یہی ایک نیکی کافی ہے جو اس نے سائن کر کے قیامت تک کے لیے قانون اور آئین کا حصہ بنا کے رکھ دیا کہ مرزائی قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں۔ کوئی اور خوبی اسے بچائے یا نہ بچائے، یہ نیکی اتنی بڑی ہے، یہ عمل اتنا بڑا۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سب سے پہلے اسی کو نصیب ہوگی جو میرے پیارے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والا، آپ کا تحفظ کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، فرمایا اے میرے صحابہ، میری اور باقی نبیوں کے مثال یوں سمجھو کہ ایک محل تعمیر ہوا، عالی شان محل، ایسا خوبصورت، تخلیقات کا عظیم شاہکار، دنیا آئی دیکھنے کے لیے عرش کر اٹھی، اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، مشکات شریف کے تیسرے پاس، اور دیکھ کر ہر آدمی کہتے ہیں واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت عمارت، ایسی خوبصورت بلڈنگ آج تک ہم نے نہیں دیکھی، ایسی کسی کاریگر نے ایسی خوبصورت بلڈنگ بنائی نہیں۔ چاروں طرف سے گھوم کر ارشد کے نعرے لگانے والے جب ایک کونے میں آئے تو دیکھا ایک عید کی جگہ خالی تھی۔ ہر زبان پر ایک حیرت والا جملہ آیا، کاش کاریگر اگر یہاں پہ ایک آخری عید رکھ دیتا تو ہر لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، ہر طرز تعمیر کے لحاظ سے پھر اس جیسی بلڈنگ کائنات میں کہیں نہیں تھی۔ فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو محل بنایا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہ اسی طرح خوبصورت بنتا چلا گیا، لیکن آخری عید کی جگہ باقی تھی، مجھے اللہ نے بھیج کر اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی جگہ خالی نہیں، اب کسی عید کی ضرورت نہیں، کسی دروازے کی ضرورت نہیں، کسی کھڑکی کی ضرورت نہیں، کسی روشن دان کی ضرورت نہیں۔ سلاسون قذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ لا نبی آبادی ولا رسول آبادی، میرے نبی نے فرمایا 30 بدبخت لوگ دنیا میں آئیں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں، مگر وہ 30 کے 30 کون ہوں گے؟ قذابون، وہ بے ایمان جھوٹے قذاب، سب سے بڑے جھوٹ بولنے والے، دجالون، اور وہ دجال ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا آنا خاتم النبی، کیونکہ نبیوں میں سب سے آخری نبی میں ہوں، لا نبی آبادی ولا رسول آبادی، نہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا۔ میں نے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولا تھا، وہ پھر دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا رسول آبادی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر اتنا ہی جملہ میرے نبی فرما کے خاموش ہو جاتے تو آج کئی بدبخت اعلان کرتے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے اور کہتے کہ تمہارے نبی اور رسول نے تو رسالت کا کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور رسالت نبوت کے خلاف نہیں ہے، رسالت کے ہوتے ہوئے نبوت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، نبی آ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے رسالت
ساتھ نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا. فرمایا لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول بھی نہیں آ سکتا. اور مسیلمہ کذاب نے صلح کی پیشکش کی تھی نبی علیہ السلام. اس نے کہا تھا کہ اچھا ایسا کرے پوری نبوت مجھے نہ دے، تھوڑا سا حصہ دے. نبی علیہ السلام کے بعد ایک رسی کا ٹکڑا بنا تھا، ایک ہے کہ ایک چھڑی کا ایک ٹکڑا لکڑی کا پڑا ہوا. کاسے سے آپ نے کہا کہ تمہارا بدبخت اگر مجھ سے یہ خالی لکڑی کا ٹکڑا مانگے یا رسی کا ٹکڑا مانگے، میں تو یہ بھی نہ دوں، نبوت کیسے دوں؟ نبوت کوئی کسبی وہابی چیز نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی نمازیں زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، حج عمرے زیادہ کرے، رب خوش ہو کر اس کو نبی بنا دے. نہیں، یہ کسبی نہیں ہے کہ جو عمل کرنے سے، کسب کرنے سے آپ کو مل جائے. یہ تو عطیہ ہے میرے رب کا، جو رب نے دنیا کو بنانے سے پہلے جس کو دینا تھا دے دیا. نبوت جس کو عطا کرنی تھی کر دی، رسالت جس کو عطا کرنی تھی کر دی، مرسل جس کو بنانا تھا بنا دیا میرے نبی نے. آپ فرماتے آنا قائد المرسلین، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنا سید ولد آدم، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں، مرسلین کا قائد میں ہوں. ولا فخر، لیکن میں فخریہ طور پر یہ جملہ نہیں بول رہا، بلکہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے. اب دیکھیں قرآن کھولیں، قرآن نے کیسا انداز بیان کیا، ختم نبوت کو بیان رب نے کیسے کیا. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا. قیامت قریب ہے. آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے رب نے قرآن نازل کر کے کہا اقتربت الساعہ، اے دنیا والوں سنو اب قیامت قریب. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے میں انبیاء کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا. میں نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. میں نے شیش کو بھیجا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. میں نے ابراہیم کو بھیجا، کسی نے مانا کسی نے انکار کر دیا. میں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، کسی نے مانا کسی نے نہیں بھیجا. میں نے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. جس نے مانا اسے میں نے عزت دے دی، جس نے انکار کیا میں نے اسے ذلت اور رسوائی دے دی. لیکن وہ دنیا میں رہے، دنیا کا نظام چلتا رہا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب بولیے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ جو مان لے اس کو عزت دے دو، جو نہ مانے اسے ذلت کر، ذلیل اور رسوا کر دو، مگر دنیا کا نظام چلتا رہے. نہیں، اب میرا حبیب آیا ہے، اس کو ماننے والے مانیں گے، انکار کرنے والے انکار کریں گے. تو ان کے انکار کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے قیامت برپا کر دینی ہے. جلسہ ختم، تمبو کناتیں اٹھا لوں گا، سورج کو بے نور کر دوں گا، چاند تارے بے نور ہو جائیں گے، زمین کو لپیٹ دوں گا اور قیامت برپا کر دوں گا. جلسہ ہی ختم کر دوں گا. کائنات کا نظام ہی تارا برم، یہ سب کچھ اگر قائم ہے تو میرے رسول کے وجود سے، میرے نبی کے دم قدم کی تو فعل ہے. اگر میرے رسول کو نہیں مانو گے تو باقی نبیوں کی طرح میں تمہیں رہنے دوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر قیامت آ جائے، جلسہ ہی ختم، نہ پھر مقرر رہے گا اور نہ پھر سننے والے رہیں گے.
یہ قرآن کی آیت برہان قاطع ہے میرے رسول کی عظمت اور آخری نبی ہونے پر۔ جب مرزا قادیانی نے چیلنج کیا تھا مسلمانوں، اشتہارات چھپوائے، مجموعہ اشتہارات اس کا اٹھا لیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اشتہار چھپا، اور ایک اشتہار ایسا بھی آیا جس میں ایک عجیب جملہ تھا، آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو خوشی ہو، کہ جب اس نے چیلنج کیا تھا کہ مسلمان آئیں میرا مقابلہ کریں، تو اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء، محققین، سینئر قیادتیں اکٹھی ہوئی، اور میں وہابی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل سنت کے لوگ بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، تمام مسالک کے علماء، جید علماء، سینئر ترین قیادتیں اکٹھی ہوئی کہ مرزا قادیانی کا مقابلہ کون کرے۔ تمام نے بالاتفاق ایک ہی فیصلہ کیا کہ کوئی اہل حدیث عالم میں جرأت نہیں اس کا مقابلہ کرے، کوئی دیوبند نہیں کر سکتا۔ دیوبندی اور اہل حدیث اور تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر اعلان کیا اگر اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ گولہ شریف کا کتب بھی مہر علی ہے۔ اشتہار میں جواب دیا گیا، مسلمانوں کی طرف سے گولہ شریف والے آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے، اس کا پھر ایک اشتہار شائع ہوا، اس نے کہا اگر مہر علی آ جائیں تو کیا ہی بات ہے، اور اگر وہ نہ آئیں تو پھر کوئی مولوی میرے مقابلے میں اکیلا نہ آئے، کیونکہ میں کسی ایک سے مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ پھر تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے 40 علماء اکٹھے ہو کر آئے، میں 40 کا مقابلہ اکیلا کروں۔ استغفر اللہ اپنی جگہ، لیکن اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیان بھی جانتا تھا کہ 40 علماء ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں مہر علی کو رکھ دو۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ اس نے اعتراف کیا کہ مہر علی جیسا عالم کوئی نہیں برے صغیر پاک و ہند کے اندر۔ آپ لاہور تشریف لائے، 1 مہینہ پہلے آئے، 25 اگست 1900 تاریخ مقرر ہوئی، اگست کا مہینہ 25 تاریخ پورا 1900 یہ مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا لاہور کی سرزمین پر۔ اب 1 مہینہ پہلے آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے مسجد وزیر خان کے اندر، برے صغیر پاک و ہند کے چوٹی کے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر لیا گیا۔ پورا مہینہ پیر مہر علی کی طرف سے مکمل اختیار تھا کہ 25 اگست تک مہینہ ہے، تم جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں گا، جو جو سوال ممکن ہو تو بدبخت کر سکتا ہے وہ سوال لاؤ اور میں جواب دوں۔ علماء سوالات کرتے رہے اور مہر علی جواب دیتے رہے۔ رد عیسائیت پر بھی کتابیں آپ کی موجود ہیں اس دور میں، رد وہابیت کے اوپر بھی موجود ہے، رد شیعت کے اوپر بھی موجود ہے، آپ کی رد قادیانیت کے اوپر بھی موجود ہے۔ جب شمس ہدایت کتاب آپ نے لکھی تو اہل حدیثوں نے آپ کو خطوط لکھے اور اس میں تعریفیں کی کہ پیر صاحب آپ نے یہ جو کتاب لکھ ڈالی ہے نا، اس پائے کی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا۔
اٹھائیے ان کی کتابیں، ان کا مطالعہ کیجیے. پیر مہر علی سے پیار کرتے ہو تو ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. آپ جب وہ تاریخ قریب آئی، مرزا قادیان بھاگ گیا مقابلے سے، مقابلے میں نہ آیا. اس نے شرائط چھپوائی. ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قلم پاؤں کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان میں قلم پکڑا دیا جائے، مجھے بھی اور مہر علی کو بھی. میں سوال کروں تو پاؤں سے پکڑ کر قلم کو تو جواب لکھے، وہ سوال کرے تو میں جواب لکھوں گا. جو جلدی جواب لکھ دے وہی کامیاب ہو گیا. میرے علی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے کہہ لگایا، فرمایا اس بدبخت ذلیل انسان نے ہو سکتا ہے کہ پیر کے ذریعے پاؤں کے ساتھ لکھنے کی پریکٹس کر رکھی ہو، ہم تو اس کو بے ادبی سمجھتے. بل قلم کہہ کے رب نے قلم کی قسم کھائی ہے، جس کی رب قسمیں کھائے میں اس کو پاؤں کے اندر پکڑوں نہیں. میری طرف سے اخبار میں اشتہار دے دو. وہ انوکھا اشتہار تھا. بڑے شریف پاک بہن کے مسلمان جھوم اٹھے. فرمایا بھرے مجمع میں پاؤں میں قلم نہیں پکڑایا جائے گا، قلم ایک ہی ہوگا، ایک ہی کاغذ ہوگا اور درمیان میں زمین پر رکھ دیا جائے گا کاغذ، اس کے اوپر قلم. وہ سامنے بیٹھے، میں سامنے بیٹھوں، وہ سوال کرے گا، میں قلم سے کہوں گا اور میری طرف سے قلم خود جواب لکھے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ زندہ زندہ. اس نے پاؤں کے ساتھ لکھنے کی پریکٹس کر رکھی ہوگی، ہم نے نہیں کی. ہم اس کو ادب کے خلاف سمجھتے. میری طرف سے اسے کہو کہ بھرے مجمع میں ٹیبل کے اوپر، چادر کے اوپر، کسی شے کے اوپر کاغذ کو رکھ دیا جائے، کاغذ کے اوپر قلم. اگر اس کے کہنے پر قلم چلنا شروع ہو جائے تو اس کی ہر شرط منظور ہے مجھے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور میرے اشارے پر قلم چلے، خود لکھے اس کا جواب، اسے توبہ کرنی پڑے گی اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. مگر وہ بدبخت پھر بھی بھاگ گیا، نہ آیا. باشی مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ دیا گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پہلے خطاب فرمایا، محدث علی پوری نے. اس کے بعد پیر مہر علی کا خطاب. اس خطاب کے اندر ایک جملہ اور بھی تھا. فرمایا اس بدبخت تک میرا پیغام پہنچا دو کہ مقابلہ نہیں کرنا تو نہ کرے، صرف میری نظروں کے سامنے سے گزر کر دکھا دے. پوچھا گیا آپ سے، حضرت آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یا تو توبہ کر کے کلمہ میرے نبی کا پڑھ کر گزرے گا یا وہیں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے گا. نماز جمعہ کے بعد علماء نے گھیر لیا. آخری جملے ہیں میرے. علماء کا جمع غفیر، ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی پاؤں چوم رہے ہیں، کوئی ماتھا چوم رہے ہیں. حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود لکھے گا. کیا واقعی لکھے گا؟ آپ کو یقین ہے اگر وہ آ جائے کیا لکھے گا قلم؟ تو آپ رو پڑیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. روتے ہوئے فرمایا
یہ مسئلہ میرا ذاتی تو ہے نہیں، یہ تو عزت رسول کا مسئلہ، یہ تو میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میرے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے، توقیر کا مسئلہ۔ قلم کی کیا جرأت ہے انکار کر پائے؟ ارے میں حالت بیداری میں تھا، صرف آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا وہ آئے گا کیا ہوگا، تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، جاگتے ہوئے زیارت ہو رہی ہے، جاگتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے خود مجھے حکم دیا، میری احادیث کی تعویلیں غلط کر کے یہ مقراض کے ذریعے گزر رہا ہے، میری حدیثوں کو جواب دو۔ اے مسلمانوں کے علماء سنو، ظاہری طور پر حکم قلم کو مہر علی نے دینا تھا، حقیقت میں وہ آرڈر اور حکم تو میرے رسول کا آنا تھا۔ قلم کی کیا جرأت ہے انکار کر پائے؟ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، میرے ساتھ مل کے ذرا گنگنا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، زلفاں دیاں قسماں خدا آپ چاہے بندے، زلفاں دیاں قسماں خدا آپ چاہے، انگلی پیاری جہاں اٹھ جاوے، وہ ٹوٹے ہو جانا چن آسمان دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، وہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا، کہہ دو سبحان اللہ، غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا، جیندہ محافظ رب رکھوالا، وہ مل پیا صدیق دے ایمان دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، ختم نبوت دا ہویا اعلان، کہہ دو سبحان اللہ، ختم نبوت دا ہویا اعلان، جیندہ محافظ رب دا قرآن، وہ دنیا تے مکالا ہویا مرزے بے ایمان دا، وہ دنیا تے مکالا ہویا کانے بے ایمان دا، نہیں اور کوئی میرے نبی دی شان دا، ایک دفعہ کہہ دو، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، نہیں اور کوئی۔ اعلان ایک ضروری اعلان ہے، سماعت فرما لیں پھر نماز پڑھو۔